السلام علیکم دوستو، آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لیے ایک سچی اور خوفناک کہانی جس کا عنوان ہے گستاخی کی سزا۔ میرا نام اسکا ہے۔ میں اپنی فیملی کے ساتھ شہر سے دور ایک مزار کی زیارت کے لیے گئی۔ میں مزار میں پلر سے ٹیک لگا کے تھوڑی دیر بیٹھ گئی۔ میں چل چل کے تھک چکی تھی۔ مزار کے سامنے ایک 50-55 سال کا شخص کرسی بنا کھڑا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ معافی والے انداز میں جڑے ہوئے تھے۔ جب ہم صبح آئے تھے تو اس وقت بھی یہ شخص ایسی ہی حالت میں تھا۔ میرے قریب میں ایک پریشان حال لڑکی بیٹھی تھی۔ میں نے مسکرا کے اسے سلام کیا اور پوچھا یہ کون ہے اور اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بھی ہلکے سے مسکرائی اور بولی یہ میرے والد ہیں۔ اور کیوں کھڑے ہیں یہ ایک لمبی داستان ہے۔ لمبی داستان کا سن کر میں سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ میں نے اس لڑکی سے پوچھا جس کا نام فریدہ تھا، کیا آپ مجھے بتائیں گی؟ وہ اداسی سے بولی جی یہ اس وقت کی بات ہے جب میں 8ویں کلاس میں پڑھتی تھی، یعنی 2.5 سال پہلے کی۔ میرے والد ٹیکسی چلاتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں۔ امی گھریلو خاتون ہیں۔ میرے والد نظر نیاز کو نہیں مانتے تھے۔ خیر یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پر جو لوگ ہمارے گھر نیاز لے کر آتے انہیں بدتمیزی سے بھگا دیتے، آج ان کو بھی برا بھلا کہتے۔ ایک دن میرے والد گھر آئے تو کچھ پریشان سے تھے۔ امی نے ان سے پوچھا کیا ہوا؟ بولے آنکھوں میں کچھ تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر والد کی تکلیف بڑھتی گئی اور ان کو نظر آنا بند ہو گیا۔ شہر بھر کے ڈاکٹروں کو دکھایا، ہر قسم کے ٹیسٹ ہوئے، علاج ہوا، مگر سب آنکھوں والے ڈاکٹروں نے یہی کہا کہ آپ کے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ان کے ٹیسٹ ہو گئے ہیں مگر سب آنکھوں کی روشنی بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ڈاکٹروں نے تو یہ بھی کہا کہ یہ بن رہے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ والد اب بہت روتے تھے، اپنی آنکھوں کو پیٹتے تھے۔ ایک دن ہماری پڑوسن ہمارے گھر آئیں اور والد صاحب کو دیکھ کر افسوس کرنے لگیں۔ پھر ڈرتے ڈرتے امی سے بولی میں جانتی ہوں آپ لوگ ان باتوں کو نہیں مانتے، مگر بہن میں ایک بات تم سے ضرور کہوں گی کہ فلاں مزار کے بزرگ بڑے صاحب کمال ہیں، آپ ایک دفعہ ضرور بھائی صاحب کو ان کے پاس لے جاؤ۔ امی بولی میرے شوہر نہیں مانیں گے۔ خیر ایک دن میں نے اپنے والد سے پوچھا ابو کیا آپ ہمارے ساتھ مزار پہ چلیں گے؟ میرے دوستیں بتاتی ہیں کہ وہاں لا علاج مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو وہ نہیں مانے، پھر کچھ دن بعد وہ راضی ہو گئے۔ ہم اپنے ماموں کی فیملی کے ساتھ اس مزار کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب ہم 4 گھنٹے کی مسافت کے بعد قریب پہنچے تو ہماری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ سوائے والد کے سب کو نیچے اتار دیا گیا۔ گاڑی میں قوالیاں چل رہی تھیں۔ میرے والد کی آواز رونے کی گاڑی کے اندر سے آئی۔ ہم لوگ بھاگ کر والد کے پاس گئے۔ وہ بہت رو رہے تھے اور اپنے سر اور آنکھوں کو اپنی ہاتھوں سے پیٹ رہے تھے۔ ہم نے ان کے ہاتھ روکنے کی بہت کوشش کی مگر اب ان کے ہاتھ سختی سے اپنی منہ پہ جمے ہوئے تھے۔ پھر اچانک بھاری آواز میں بولے میں خواجہ غریب ہوں نواز، میں نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں پہ رکھا ہوا ہے۔ بہت ان کی یہی کیفیت رہی، پھر کچھ بہتر ہوئے تو ہم لوگوں نے ابو سے پوچھا آپ نے ایسا کیا کہا کہ خواجہ غریب نواز نے آپ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے؟ وہ میری بات غور سے سنتے ہوئے بولے مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کہا ہے، مگر ایک مرتبہ میں نے ان کی شان میں گستاخی کی تھی۔ ایک مرتبہ میرے پاس کچھ سواریاں آئیں اور بولی عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ جانا ہے، وہاں ان کا عرس ہے اور خواجہ غریب نواز کی بھی سواری ہے۔ میں نے بہت گستاخی سے انہیں منع کیا اور ہنس کر بولا کہاں خواجہ غریب نواز انڈیا میں اور کہاں ہم عبداللہ شاہ غازی؟ ان میں سے ایک بوڑھے شخص نے میری بات کا برا منایا، بولا ایک دن تو بہت پچھتائے گا۔ میں ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ بس اس دن سے مجھے نظر آنا بند ہو گیا۔ میں تو یہ بات بھول چکا تھا، مگر جب تم لوگوں نے خواجہ غریب نواز کا ذکر کیا تو مجھے
یاد آیا مزار پر پہنچ کر ایک بار ابو نے ہم سب کے چہرے ایسے دیکھے جیسے انہیں سب نظر آ رہا ہو اور جان کے بن رہے ہوں، مگر پھر ویسے ہی ہو گئے۔ جب ہم پہلی دفعہ آئے تو میری امی کو خواب میں بشارت ہوئی کہ ان کو 7 جمعرات لاؤ۔ میں نے پوچھا کتنی جمعرات آ چکی ہو؟ بولی یہ 4تھی جمعرات ہے۔ میں اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ اب پہلے سے تھوڑے بہتر ہیں، اب ابو کو تھوڑا بہت نظر آنے لگا ہے، یہ بغیر سہارے کے گھر میں گھوم لیتے ہیں، واش روم چلے جاتے ہیں۔ میں نے شکر کہا مگر یہ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ وہ بولی جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ 4-5 گھنٹے ہاتھ جوڑ کر اسی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں، پھر خود ہی گر جاتے ہیں، پھر یہ کچھ سکون سا محسوس کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کیجیے گا میرے ابو ٹھیک ہو جائیں، ہماری زندگی جہنم بن گئی ہے۔ میں نے صدقے دل سے فریدہ اور اس کے ابو کے لیے دعا کی، پھر ہم لوگ اپنے گھر آ گئے۔ اب جب بھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے تو میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ فریدہ کے ابو کو ٹھیک کر دینا، ہو سکتا ہے کہ ان کو اب معافی مل گئی ہو۔ خیر آپ لوگ سے بھی التماس ہے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولا کریں، اور آپ کو نہیں معلوم اللہ نے کس کا کیا درجہ رکھا ہوا ہے۔ دوستو اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔